به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایٹلس ٹی وی کی جانب سے یہ سیریز جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس میں فی الحال جو عنوان گفتگو ہے وہ تقلید ہے، اور اس کے سلسلے میں پچھلے کچھ میٹنگز میں آپ کے سامنے کچھ ابتدائی باتیں پیش کی ہیں۔ آج جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ اسے اپنے کسی بھی مسئلے میں اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو ایکسپرٹس کا مشورہ لینا ہے اور ان کی رہنمائی حاصل کرنا ہے، تو پھر دین کے معاملے میں بھی انسان کو اسی رویے پر چلنا ہوگا، اور اسے اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کا کوئی بھی دینی معاملہ بغیر ایکسپرٹس کی رائے کے اور بغیر اس کی رہنمائی کے نہ ہونے پائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی آسان نہیں ہے۔ اللہ اسی جواب کو قبول کرے گا جو اسے پسند ہوگا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم خاص طور سے دینی معاملات میں بھی ایکسپرٹس کی بتائے ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور جو رولز اور ریگولیشنز انہوں نے رکھے ہیں اسی کے مطابق عمل کریں۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ جب تقلید کی بات آتی ہے اور ایک دینی ایکسپرٹ کو فالو کرنے کی بات آتی ہے، تو یہاں ہم کسی بھی دینی ایکسپرٹ کو آنکھ بند کر کے فالو نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ جو بھی دینی ایکسپرٹ ہے اسے آپ آنکھ بند کر کے یا بالکل آنکھیں موند کے یا بالکل بے فکر ہو کر کے فالو کریں اور اس کی بات کو مانیں، بلکہ ہمارے معصوم اماموں نے ان ایکسپرٹس کے لیے کچھ نہ کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ شرطیں بتائی ہیں کہ جو لوگ ان شرطوں کو اپنے اندر رکھتے ہوں گے اور جو ان کنڈیشنز کو اپنے اندر رکھتے ہوں گے انہی کو آپ فالو کر سکتے ہیں، ورنہ ہر دین شناس کو اور ہر ایسے انسان کو فالو نہیں کر سکتے کہ جس نے دین کے بارے میں معلومات حاصل کی ہو۔ جو ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، جو ہمارے چھٹے امام ہیں، انہوں نے اپنی روایت میں ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ ہم جس انسان کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور دینی معاملات میں اس کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اس روایت میں، اس حدیث میں، اس نورانی کلام میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ اس روایت میں میرے مولا نے فرمایا کہ فقہا میں سے، یعنی دین شناس لوگوں میں سے، جو دین کے ایکسپرٹس ہیں، ان میں سے جو اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا ہو اور اپنے نفس کی پیروی کرنے والا نہ ہو، اپنے دل کی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والا ہو، کوئی ایسی بات نہ کہتا ہو کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے، نہیں، بلکہ اپنے دل کی باتوں کو شرعی ترازو کے اوپر تول کر تب وہ آگے بات بڑھائے۔ سائلا لنفسہ، اپنے نفس کو محفوظ رکھنے والا ہو، کنٹرول میں رکھنے والا ہو۔ حافظا لدینہ، جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ عوام سے کہے کہ مثال کے طور پر فلاں کام آپ کیجئے اور خود وہ نہ کرتا ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ پہلے وہ خود کرتا ہو، اس کے بعد پھر عوام سے کہے کہ ایسا کرو۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ زیارت جامع کبیرہ میں یہ صفت آئی ہے کہ اے
معصومین آپ وہ ہستیاں ہیں کہ آپ لوگ اس سے پہلے کہ کسی سے کچھ کرنے کے لیے کہیں آپ خود اس بات پر عمل کرتے ہیں، اور تقریباً یہی شعار اور یہی رویہ ان علماء اور فقہاء کا بھی ہے کہ جو امام کی طرف سے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کا بھی رویہ یہی ہے کہ پہلے وہ خود کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسروں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا ہے۔ حافظا لدینہ، اپنے دین کی محافظت کرنے والے ہوں، اپنے دین کو بچانے والے ہوں، کسی کے چکر میں پڑ کر اپنے دین کو برباد کرنے والے نہ ہوں۔ دنیا کے جاہ و جلال، مال و ثروت، جھوٹی شہرت اور اپنا گریڈ بڑھانے کے لیے یا اپنا نام اونچا کرنے کے لیے وہ اپنے دین کو برباد کرنے والے نہ ہوں۔ مخالفا لہواہ، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے والے ہوں۔ مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا یعنی خدا، پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو حکم ہے اس کی اطاعت کرنے والے ہوں، اپنی چاہے ان کی فردی اور ذاتی زندگی ہو، چاہے ان کی سماجی، سیاسی، معاشی، اقتصادی کیسی بھی زندگی ہو، وہ اپنی پوسٹ جو ان کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، مرجعیت کی، اجتہاد کی، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کوئی بات کہنا چاہتے ہوں تو اس وقت بھی وہ یہی دیکھتے ہوں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، رسول کا فرمان کیا ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اگر ایسا کوئی دین کا ایکسپرٹ ہے، شریعت کا جانکار ہے، دینی معاملات میں وہ آگے آگے ہے، تو پھر عوام کو چاہیے کہ وہ اس کو فالو کریں۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، ایسے انسان کو فالو کریں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ہمارے لیے گائیڈ لائن تیار کر کے ہمارے سامنے واضح طریقے سے اور بالکل کلیئر رکھ دی ہے کہ اب اس کے بعد پھر ہمارے پاس کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم کس انسان کی تقلید کریں، کس انسان کو فالو کریں، دینی معاملات میں کس کی بات کو مانیں۔ میرے مولا نے فرما دیا، میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گا، ہمارے آقا اور مولا نے فرمایا کہ فقہا میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے نفس کی محافظت کرنے والے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، یوں ہی بے دلیل خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس کام میں اس کام میں ڈال کر کے اپنی شخصیت کو مجروح نہیں کرتے۔ سائن لنفسہ حافظا لدینہ، اپنے دین کی محافظت کرنے والے ہیں، عوام کے چکر میں آ کر، کسی پارٹی کے چکر میں آ کر، کسی کے کہنے میں آ کر کے، کسی کے بہلانے پھسلانے کی وجہ سے وہ اپنے دین کو یوں ہی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، بلکہ اپنے دین کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب سے زیادہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ فالوورز کی کمی کی بنیاد پر وہ اپنے دین کو ہاتھ سے جانے دیں اور کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کے فالوورز کی تعداد بڑھ جائے، ہرگز نہیں۔ مخالفا لہوا، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی انسان کامیاب ہے اور اسی انسان کو مرضی معبود مل سکتی ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے، ایک حدیث ہے بڑی پیاری سی، کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کے ساتھ جو مناجات کی، اس میں اللہ تعالیٰ تبارک سے یہ پوچھا کہ اللہ یہ بتا کہ تیری مرضی کیسے مل سکتی ہے؟ تو خالق کائنات کا جواب آیا کہ اے موسیٰ، اگر میری مرضی چاہیے تو اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ ایک بہت کلیئر سا رول ہے، سامنے کا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ تبارک نے دیا جناب موسیٰ کے ذریعے سے، کہ اگر اللہ کی مرضی چاہیے تو اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ یقیناً ہمارے علماء، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر آج تک دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے کہ اگر اپنی نفسانی خواہشات میں گرفتار ہو جائیں تو پھر آپ اور تمام انسان بہتر جانتے ہیں کہ دل ایسی چیز ہے کہ جس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، کہاں انسان کو پہنچا دے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کا دل نہ جانے کیا کیا چاہتا ہے، چاہے معقول ہو چاہے نامعقول ہو۔ اس لیے
ہم سبھی پر ضروری ہے کہ ان شرطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو امام معصوم نے اپنی مبارک زبان سے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، ان افراد کو تلاش کریں اور ایسے فقہا کو، ایسے مجتہدین کو، ایسے دینی ایکسپرٹس کو تلاش کریں کہ جن کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں اور جن کے اندر یہ کنڈیشنز ہیں، اور یقیناً آج بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ تو جب موجود ہیں تو خود امام نے فرمایا ہے کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کا فرض یہ ہے کہ وہ ان کو فالو کریں، ان کی تقلید کریں۔ تو اگر ہم عوام میں سے ہیں تو پھر ہمارا فرض یہی ہے اور ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم ایسے دینی اور ریلیجس ایکسپرٹس کو فالو کریں کہ جن کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم دینی معاملات میں اپنے مولا کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو انجام دیں انشاءاللہ، اور پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔